سامعین محترم، آؤ نماز سیکھے میں سوالات کا جو سلسلہ ہے، آج اس ضمن میں ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ کیا ایک ہی وقت میں اگر کافی سارے قضا نمازیں ہمیں ادا کرنی ہوں تو کیا ہم ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ شخص جو صاحب ترتیب ہو، صاحب ترتیب شخص وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی بھی نماز قضا نہ ہو، جس پہ کوئی بھی ایک بھی نماز قضا نہ ہو، وہ بالترتیب اپنے بلوغت سے لے کر جب تک وہ اس کی زندگی چل رہی ہے تب تک اس کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، وہ ساری کی ساری نمازیں ادا کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص اگر اس پر 5 نمازیں اس پر قضا ہو گئیں، یا 4 نمازیں یا 3 نمازیں یا 2 نمازیں قضا ہو گئیں، تو اب یہ جب تک اگلی نماز ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ اپنی قضا کو ادا نہ کر لے، کیونکہ یہ صاحب ترتیب ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ مسئلہ صاحب ترتیب شخص کے لیے ہے، یعنی کہ وہ شخص جس پر کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، کسی وجہ سے 2 یا 3 نمازیں یا 5 نمازیں تک اس پر اگر ہو گئی ہیں قضا، تو وہ پہلے ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا، پھر اگلی نماز پڑھے گا، مگر نہ وہ اگلی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ جبکہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو صاحب ترتیب نہیں ہے، جس پر اس سے زیادہ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو کیا اگر وہ چاہے، مثال کے طور پر وہ قضاء عمری پڑھنا چاہ رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں ایک وقت میں یا ایک دن میں جو ہے وہ بہت ساری نمازیں ایک ساتھ ادا کر لوں، تو اس کا دیکھیں سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ نمازیں کہ جن کے اندر فرض کے بعد نفل پڑھی جاتی ہیں، وہ نمازیں جن کے اندر فرض کے بعد نفل بھی پڑھی جاتی ہیں، سنت کے بعد نفل بھی پڑھی جاتی ہیں، تو ان نمازوں کی اوقات میں آپ کوئی سی بھی قضا کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب چاہے وہ 1 نماز ادا کریں قضا کی، یا 2 نماز ادا کریں، یا 5 نمازیں ادا کریں، یا 10 نمازیں قضا کی ادا کرنا چاہیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں خیال رکھیے گا کہ یہ نفل والی، یعنی کہ ظہر، مغرب اور عشاء، ان تینوں نمازوں کے اندر، یا اس کے علاوہ جو ہم نے مکروہات آپ کو بتائی تھیں، اوقات نماز کی مکروہات جو ہیں، ان کے اندر بھی آپ جو ہے وہ ان نمازوں کو ادا، کوئی سی بھی یعنی کہ قضا نماز آپ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح عصر کے بعد آپ کوئی قضا نماز ادا نہیں کریں گے، اگرچہ مکروہ اوقات شروع نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی عصر کی 4 رکعات فرض جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد کوئی بھی قضا ادا نہیں کریں گے۔ تو ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا پوری رات میں فجر سے پہلے کسی بھی وقت میں آپ جو قضا نماز ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب وہ چاہے جتنی بھی ادا کریں، صاحب ترتیب کے لیے تو ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی نمازوں کو ادا کرے، قضا نمازوں کو جو کہ 2-3 رہ گئی ہوں، پھر اس کے بعد اگلی نماز وہ ادا کرے گا۔ اور باقی جو دیگر لوگ ہیں وہ اگر قضاء عمری پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں قضاء عمری کا تو انشاءاللہ ہم آپ کو باقاعدہ پریکٹیکل بتائیں گے، لیکن دیکھیں چونکہ قضاء عمری ایک مثال کے طور پر کسی پر 12 سال کی بھی قضا ہوئی بھی ہوتی ہے، کسی پر 5 سال کی ہوتی ہے، کسی پر 1 سال کی ہوتی ہے، تو اب نمازیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو انداز ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فرائض اور واجبات کو ادا کرتے ہیں، سنن کو اور جو اس کے اندر مستحبات ہیں اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں، تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ نمازیں ادا کر سکیں اور ہماری جو قضا نماز ہے وہ پوری کی پوری ادا ہو سکے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی پر قضا نمازیں ہوں اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے پھر فدیہ دینے کا حکم ہوتا ہے، اور وہ فدیہ 1 نماز کا فدیہ 1 صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے۔ پھر اس میں بھی ایک باقاعدہ علماء نے ایک طریقہ کار لکھا ہے کہ اب اتنی بڑی رقم بن جائے تو پھر اس کو کس طرح ادا کریں گے، تو اس کو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ آپ کو اگر اس میں کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔